بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ ایک اور ہوا کی بیٹی، ایک اور غیرت مند بے غیرت، ایک اور قتل۔ 27 سالہ ہنا شہنواز چچا زاد بھائی محبوب اصل میں ظالم اور عمل میں قاتل کے بزدلانہ فعل کا شکار ہوتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بہادر نوجوان لڑکی جو بہن، بیوہ، بھابھی اور ان کے بچوں کی واحد کفیل تھی، یہی اس کا جرم تھا۔ فلسفی میں ماسٹرز ڈگری رکھنے والی ہنا شہنواز شاید اسلامی معاشرے اور اپنے خاندان کی روایتی بے حسی سے نا واقف تھی، یا اس کی دلیل نے اس کو بہادر بنا دیا اور وہ اپنے باپ کی جائیداد کو فروخت کرنے اپنی قتل گاہ پہنچ گئی۔ چچا زاد کمزر بھائی جو ہنا سے شادی کا دعوے دار تھا اور مبینہ طور پر اس کی جائیداد پر قابض ہونا چاہتا تھا، ہنا کی عزت دار زندگی میں بے عزتی تلاش کرتا ہوا اسے نوکری اور عزت دار زندگی سے روکنا چاہتا تھا۔ نہتی بہادر لڑکی نے انکار کیا تو محبوب نامی ملزم نے اپنی غیرت کا سودا ہنا کے خون سے کیا اور معصوم لڑکی کے جسم میں 4 گولیاں داغ دیں اور ہنا اور اپنی بہادری کا جنازہ چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے مبینہ قاتل پکڑ تو لیا، لیکن سوال وہی جس کا جواب کوئی نہیں، ایک اور ہوا کی بیٹی آخر کب تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد والی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ آپ نے کبھی، اور میری دعا ہے کہ ایسا کبھی نہ ہو، کبھی اپنے بھوکے بچوں کے لیے کسی کے گھر سے صدقے کا کھانا لے کر واپسی کا اگر سفر دیکھا ہو کہ ہر قدم ماں کے لیے کتنا مشکل اور بھاری ہوتا ہوگا؟ جس کے بچے بھوکے ہوں وہ اپنے بچوں کو کون سی لوری ہے، کون سا کلام ہے جو رات کو سنا کر بچوں کو بھوکے پیٹ سلاتی ہوگی۔ خدا کی قسم، جو ملک اسلامی ریاست ہو وہاں جب بھوک ماں کی برداشت سے باہر ہو جائے اور تب بھی ریاست اس کا ساتھ نہ دے تو عجیب بات ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارا نبی یتیم ہے، اور ایک یتیم نے اس پوری امت کی کفالت جو ہے اس کا اللہ سے وعدہ لیا ہے۔ جب ایک یتیم کسی کی کفالت کر رہا ہو، بہن کے بچے، بھائی کی بیوی، بیوہ، وہ اس کے بچے، اس کی کفالت کرنے والی کو جب قتل کیا جائے، وہ نہ بھی کفالت کرنے والی ہوتی تو جب قتل کیا جائے تو پھر اس معاشرے میں کوئی بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، کوئی بہت بڑا زوال یا تو ہم انتظار کر رہے ہیں یا وہ آ چکا ہے۔ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے آج اس موضوع پہ، اور یہ بات جو ہے خدا کی قسم یہ میرٹ پہ نہیں ہو سکتی، یہ دل سے ہو سکتی ہے، یہ جذبات سے ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح سے کیجئے، یہ قتل جو ہے یہ ناحق نہیں جانا چاہیے۔ میرے ساتھ حشام الہی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے ساتھ کراچی سے ہوں گی عالیہ سارم، انشاءاللہ ان سے بات ابھی کرتے ہیں۔ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائی ہیں، بہت وارم ویلکم گل بخاری صاحبہ، السلام علیکم آپ کو۔ اور گل بخاری جو ہے یہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ ملک جو کہ اسلام کے نام پہ بنا ہو وہاں پہ بھی ہیومن رائٹس کے لیے ایکٹیوسٹ ہونے پڑتے ہیں۔ کتنی بڑی خطا کر رہے ہیں ہم۔ گلزیب ہمارے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ، جو کہ اس خاتون ہنا شہنواز کی سہیلی ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ زہرا ان کی جو بہن ہے وہ بھی ہم سے بات کریں۔ گلال خان ہمارے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ۔ سمر من اللہ ہمیشہ کی طرح ان سے بھی ایک جملہ ضرور سنیں گے۔ ایس پی آپریشن جو ہیں طارق محمود، ان سے بھی بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے بات شروع کرتا ہوں سما کے رپورٹر باسط سے کہ یہ واقعہ کیا ہے، کیسے ہوا، کیوں کا جواب میں اپنے اور مہمانوں سے لوں گا۔ جی باسط، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی یہ بتاؤ باسط کہ یہ واقعہ کہاں کا ہے اور اس کا پس منظر اور پیش منظر کیا ہے؟ کتب صاحب، ایسا ہے کہ یہ واقعہ 6 فروری کو ہوا ہے۔ یہ کوہاٹ کا علاقہ ہے استرزئی، جو تقریباً کوہاٹ سے 15 کلومیٹر دور ہے شہر سے۔ یہاں پر 6 فروری کو یہ المناک واقعہ رونما ہوا۔ جیسا کہ خاندانی ایک جرگہ بیٹھا تھا ہنا شہنواز کے لیے کہ آپ نے این جی او میں ملازمت نہیں کرنی۔ یہ جرگہ بیٹھا تھا، یعنی کہ سارے عقل مند لوگ جو ہیں اس معاشرے کے، انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہنا کو
ملازمت نہیں کرنی چاہیے، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل بالکل، ایسا ہی خاندانی جرگہ ہوا تھا، انہوں نے اس میں یہ بات کی تھی ان کو. تو یہ آپ نے اس کو المناک کیوں کہا؟ یہ کیا المناک ہے اس میں؟ جی اس میں المناک یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے جو دیہات سے تعلق رکھتی ہے، جس نے فل کیا ہوا تھا، اور اس نے صرف اور صرف اپنے بھائی کے بچوں، اپنے بھائی کی بہن بیوی اور اپنی بہن جو طلاق یافتہ ہے اس کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی تھی. تو اس وجہ سے اس کو المناک ہی کہا جائے گا کہ گھر کے بڑوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے NGO میں کام نہیں کرنا، اور اس کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو علاقہ ہے جہاں پہ یہ اس بچی کو قتل کیا گیا، یہ قبائلی علاقہ ہے یا سیٹلڈ پاکستان کا علاقہ ہے؟ یہاں پہ کیا قانون حکومت کا نہیں لگتا؟ نہیں کتب صاحب، یہ بالکل سیٹلڈ علاقہ ہے. یہاں پہ تو سیٹلڈ ایریا کے اندر جرگہ کیسے بیٹھ سکتا ہے یار؟ اپنے قانون کو کیسے لاگو کر سکتا ہے وہ؟ یہ کوئی انڈیپینڈنٹ یہی پولیس بھی ابھی تک اس میں لگی ہوئی ہے. یہ جرگہ ان کے بالکل گھر کے اندر بیٹھ ہوا تھا، جو گھر کے ان کے مشران ہیں، کزن ہیں، چچا ہیں، یہ ان کا جرگہ ہوا تھا. جی تو یہ جرگے کے فیصلے پہ کیا اس بندے نے یا اس کا یہ ذاتی فیصلہ تھا؟ یہ بالکل جی جرگے کے فیصلے پہ ہی ہوا تھا. جو ماسٹر مائنڈ تھا، منصوبہ ساز، اس کا اپنا ماموں ہے فکار علی، اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب اگر یہ ملازمت نہیں چھوڑی تو ہم اس کو قتل کر رہیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو لڑکا تھا، کیا یہ سچ ہے کہ یہ اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا؟ کیونکہ اس کا بھائی لڑکیوں کا، تینوں بہنوں کا کوئی نہیں ہے، اور یہ جائیداد جو ہے یہ بھی ہڑپ کرنا چاہتا. بالکل یہ اس علاقے کے لوگ نہیں تو سارا خاندان بھی اس معاملے میں ٹھیک تھا، مانتا تھا اس بات کو کہ یہ ہو؟ جی بالکل بالکل مانتا تھا. اور جیسا کہ گھر سے جو بات آئی ہے، وہاں کے لوگوں کی جو بات آئی ہے، انہوں نے بھی یہ کیا کہ اس میں شادی کا بھی بات تھی، اور دوسرا یہ ملازمت بھی ان سے چھڑوانا چاہتے تھے. اور اس کی وجہ تھی کہ ان کی غیرت نہیں چاہتی تھی کہ ان کے گھر کی ایک بیٹی جو ہے وہ ملازمت کرے. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے جی بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد، قتل ہونے کے بعد، کیا جرگے نے قتل کو ایکسپٹ کر لیا ہے؟ اس کے سامنے، پولیس کے سامنے تو تمام جو لوگ گرفتار ہیں انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے. جو ملزم خود گرفتار ہے انہوں نے بھی سرسری ایکسپٹ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے کا ایک بیان حلفی بھی آیا تھا، اس میں انکار کیا تھا کہ میں نے یہ نہیں کیا. یہ جو محبوب ہے، یہ محبوب جو ہے یا جرگہ جو ہے، یہ پولیس کے سامنے کیا اس بات کو مانتا ہے کہ جو جرگہ کا فیصلہ تھا وہ ٹھیک تھا اور فیصلے کے مطابق محبوب نے عمل کر دیا؟ جی بالکل. جو لوگ پکڑے گئے ہیں انہوں نے میڈیا کے سامنے بھی اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ ملازمت چھوڑ دے، نہیں تو ہم اس کو قتل کروا دیں گے. اچھا یہ بتائیے، آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں میں، مجھے بتائیے کہ اس علاقے میں اور آپ کی نظر میں کیا اس سے پہلے اس طرح کے، اس سے ملتے جلتے واقعات اور بھی ہوئے؟ جی اس علاقے میں کبھی اس طرح کے قتل نہیں ہوئے. البتہ غیرت کے نام پہ کوئی چھوٹے موٹے قتل ہوئے ہیں، لیکن اس طرح کی قتل نہیں ہوئے کہ کسی سے ملازمت چھوڑوائی جائے. یہ اس طرح اس علاقے میں نہیں ہوا. اس علاقے کے لوگ کافی شریف قسم کے لوگ بھی ہیں، اور کوئی اس طرح کے کریمنل لوگ نہیں ہیں. بہت شکریہ باسط آپ کا. ہشام میں بات شروع کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ غیرت کے نام پہ قتل کرنا، بچی کو ملازمت کرنا اگر کسی بچی کا، اور یہ لوگ جو ہیں یہ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، گھر والے سارے بیٹھے، تو میں پھر اماں ختیجہ کی مثال کسی کو نہ دوں کہ یہ کیا ہو گیا. اگر ملازمت کرنا ہی یہ برائی ہے تو پھر دین کہاں ہے، ممبر کہاں ہے، اور یہ ریاست کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی پس منظر ضرور سمجھ لینا چاہیے اور بالکل واضح ہونا چاہیے. ہم متعدد مرتبہ یہ بات کہتے ہیں ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. جس نے جان بوجھ کے ایک مسلمان کو قتل کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ کی لعنت ہوگی. پھر بارہا لوگوں کو یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر ایک انسان کے قتل کے اندر پوری دنیا کے انسان ملوث ہو تو اللہ تعالیٰ سب کو قصاصاً قتل کر دے. اور اللہ کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں، پرواہ بھی نہیں، مجھے اس بات کی پرواہ بھی. اس کا مطلب یہ دوسری ایک بات میں اسلامی پس منظر ضرور کہنا چاہتا ہوں. ملازمت یا تجارت جیسے حضرت خدیجہ کی آپ نے بات کی ہے، یہ تو بہت مائنر سی بات ہے نا، معمولی. میں آپ کو حضرت عویمر کا واقعہ صحیح حدیث میں ثابت ہے. حضرت عویمر کہتے ہیں اگر میں اپنی بیوی کو ایسی حالت میں دیکھتا ہوں تو کیا کروں؟ نبی کریم ایسی حالت میں، یعنی اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. پھر ایک صحابی اور کا واقعہ ہے، کیا میں اس وقت 4 گواہ ڈھونڈ کے لاؤں تو میری غیرت یہ گوارا کرے گی؟ تو کیا میں اس کو، نبی کریم نے کہا نہیں. اس کا حل کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیات ہیں لیان، یعنی جو بیوی ملوث بھی ہو تو وہ بھی اگر اس حالت میں پائی جائے تو اس کے اوپر 4 قسمیں ہوں گی، اس کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا. اور اگر ویسے ہی کنواری ہو، جو غیر شادی شدہ، اس کی تو سزا ویسے اسلام میں شرعی طور پہ ویسے بھی نہیں رجم. کماری کے تو ویسے سزا کوڑا، مثال دے رہا ہوں.
اور دوسری بات یہ امپلیمنٹیشن آف لا، وہ آپ غیرت کے نام پہ نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بغیرتی کے نام پہ قتل ہوتے ہیں، یہ غیرت کے نام پہ میں ایک ہمارے ساتھ ہماری بچی ہے گلالے خان، آپ کا جو تعلق ہے وہ بھی ایک قبائلی بیک گراؤنڈ سے ہے، پختون بیک گراؤنڈ سے ہے، اور آپ قابل ہیں، پڑھی لکھی ہیں، آپ باہر سے تعلیم بھی حاصل کر کے آئی ہیں. یہ بتائیے، یہ تو روشن خیالی کا نام بھی شاید میں کہوں تو کم ہوگا، یہ تو سنت ہے تعلیم حاصل کرنا. اللہ نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان پہ، کوئی انسان کسی انسان پہ بھاری ہے تو اس کی وجہ صرف تعلیم ہو سکتا ہے. مجھے تو یہ انتہائی غیر اسلامی کے انتہائی پرو سنت لگتی ہے بات کہ پڑھا جائے، اور وہ بھی آپ ان علاقوں سے جہاں کے تعلیم کی فیسلٹی سرکار نہ پہنچا سکتی ہو. آپ کو انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے اپنے کلچر میں، یا کیوں آپ سمجھتی ہیں کہ پختون اس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اب آنر کلنگ کو پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، سما ٹی وی کا اور آپ کے پروگرام کا، جنہوں نے اس نیوز کو ابھی تک زندہ رکھا ہے. کیونکہ ہمارا تھوڑا سا میڈیا کا بھی اور ویسے بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے، جو بریکنگ نیوز کے زمرے میں نہیں آتی ہم لوگ بہت جلدی بھول جاتے ہیں. تو آپ لوگوں نے اس کیس کو زندہ رکھا، اس پہ بات ہو رہی ہے. دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ، بیکاز یہ ہمارا جو ہم سولوشنس کی طرف جائیں گے آگے، تو اس میں سب سے امپورٹنٹ رول میڈیا کا بھی ہے. جو آپ کا کوشچن ہے کہ یہ ایک سنت سے قریب تر ایجوکیشن کی بات ہو، اور کہ آپ کس طرح اسلام کی بات کر کے پھر اس سے دور ہو کے اس طرح کے فیل کرتے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آنر کلنگ صرف قبائلی علاقوں تک اور اس تک محدود نہیں ہے. یہ ایک اسپیسیفک کیس تو ہے قبائلی علاقے کا، اور یہاں پہ شاید پرسنٹیج زیادہ ہو، بٹ یہ ہماری ایک سوسائٹل چیلنج ہے. کیونکہ غیرت جو ہوتی ہے نا، وہ کسی بھی ٹائم کسی بات پہ جاگ جاتی ہے، اور وہ مرد کی اس طرح کی بات پہ بھی جاگ سکتی ہے. یہ تو نوکری کا مسئلہ تھا کہ یہ فون پہ کسی سے بات کر رہی ہو، انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ اپنا اکاؤنٹ کیوں کھول دیا. تو یہ ایک سوسائٹل چیلنج ہے ہم سب کے لیے. اور اس کے علاوہ اس والے کیس میں آپ سے ایک اور بات یہ کرنا چاہوں گی کہ اس میں ایک تو نوکری کا مسئلہ، انہوں نے بولا کہ نوکری کیوں کر رہی ہے، اور پھر ایک تہمت والی بات کہ جی این جی او میں نوکری کر رہی ہے. تو یہ ایک قبائلی علاقوں اور ہمارے تھوڑے سے جو ڈس ایڈوانٹیجڈ ایریاز ہیں جہاں پہ ڈیولپمنٹ اتنا زیادہ نہیں ہوا ابھی، وہاں پہ یہ این جی او والیاں کہنا بھی ایک گالی اور ایک ڈیروگیٹری ٹرم ہے. جو لوگ انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، جو ایجوکیشن، ہیلتھ، جینڈر کے لیے کام کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کو برا سمجھتے ہیں. تو دیز آر تھنگز دیٹ نیڈ ٹو چینج ان اے سوسائٹی، اور اسی لیے آنر کلنگ صرف آپ ماشاء اللہ باہر بھی پھر کے آئے. مجھے بتائیے کہ آپ کو اس معاشرے میں کوئی تبدیلی آتی نظر آ رہی ہے کہ ہم واقعی انسان بن جائیں گے؟ میں آپ کو دیکھیں، میں کبھی یہ کہنا نہیں چاہوں گی کہ میں بہت پیسمسٹک ہو جاؤں گی کہ دیکھیں مجھے چینج نظر اس طرح سے نہیں آتا. بٹ مجھے لگتا ہے کہ دیر آر سرٹن اسٹیک ہولڈرز، اگر ہم لوگ ایک ساتھ کام کریں، ہوپ نہیں لوز کرنی چاہیے. آپ لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں، مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ اس پروگرام کا ہوسٹ بھی ایک مرد ہے اور ایک پروڈیوسر بھی مرد ہے. ٹھیک ہے، تو ادھر سے یہ کانورسیشن سٹارٹ ہوتی ہے، گھر گھر جاتی ہے. تو آئی ایم شیور دیٹ دیر از ہوپ، آئی ایم شیور دیٹ دیز ڈسکشنز ول میک. یہاں پہ پالیسی میکرز بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کی بات ہوتی، پالیسیز ہیں بھی، ہمارے لاز بھی ہیں. اٹس اباؤٹ اسپریڈنگ دا ورڈ. دیکھیں ایک اور چیز جو آپ کا یہ کوشچن تھا کہ آپ کو چینج نظر آتا ہے، تو یہ جو چینج ہوتا ہے اٹ از گریجول. یہ آپ آنر کلنگ کا اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو اٹس ناٹ جسٹ ان پاکستان، اٹس آل ڈفرنٹ ایریاز اینڈ ڈفرنٹ پاکٹس آف دا ورلڈ. تو وہاں پہ آپ کمیونٹی انگیجمنٹ اور بہت سے ایسے کاموں کے تھرو اس طرح کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہو. گلالی، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ میرے ساتھ رہیے کہ میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. آپ نے کہا کہ یہ گریجول پروسیس ہے اور تبدیلی انشاءاللہ آئے گی، امید کا دامن پکڑنا ہے. ہمارے ساتھ ایس پی آپریشن طارق محمود ہیں کوہاٹ کے. طارق صاحب بہت شکریہ، بہت ممنون آپ کا. حضرت یہ فرمائیے کہ آپ نے ان کو پکڑ لیا، یہ بہت بڑی کریڈیبلٹی ہے آپ کی، لیکن اس کے باوجود وہ بیٹی تو واپس نہیں آئے گی نا. وہ جو کفالت کرنے والی تھی یتیم بچوں کی، ان کے لیے تو وہ ایک لڑکی نہیں تھی، وہ ایک ماں تھی، ماں سے بھی بڑھ کے تھی، کیونکہ ان بچوں کے تو باپ بھی ان کے سروں پہ نہیں ہیں جن کی یہ کفالت کر رہی تھی. مجھے بتائیے کہ آپ ان مجرموں سے ملے، اس مجرم سے ملے، اور یہ جرگہ قانون کر رہا ہے، یہ کب تک نظام چلتا رہے گا اور عورت کب تک اسی طرح ذلیل ہوتی رہے گی؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی لاجیکل، کوئی حتمی کنکلوژن اس کو سزا کا مل سکتا ہے اس معاشرے میں، یہ جو مجرم ہے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہیلو. جی مجھے آواز آ رہی ہے جی. ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے ایک سو کالڈ جرگہ بنایا تھا جس کے عنایت شاہ نواز کے سکے چچا زاد اور مامو زاد اس میں بیٹھے ہوئے تھے. جی. ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ
जो पढ़ी लिखी एमफिल की तालीम याफ्ता लड़की है, ये नौकरी छोड़ दे, एनजीओ को छोड़ दे, फॉरेन की तालीम के लिए, फॉरेन आला तालीम के लिए न जाए। हम पठान लोग हैं, हमारी बेइज्जती हो रही है और ये काम इसको छोड़ दे। किस चीज से बेइज्जती हो रही है? उसके काम करने से या उसके बच्चों को पालने से? मैं ये जॉब करूंगी। तो फिर उस जिरगे ने जो सो कॉल्ड उनका एक पंचायत बनी हुई थी, उन्होंने उन्हीं में से एक उसको कहा कि इसको मार दो। उन्होंने इसको मार दिया। उनके मारने के 3 मकसद थे। पहला मकसद ये था कि इसके कत्ल को हम ये खुदकुशी करार देंगे। दूसरा इनका ये मकसद था कि इस कत्ल को हम दबा देंगे। तीसरा मकसद ये था कि हम खुद ही मुद्दई बन जाएंगे और कुछ अरसे बाद इस ऑनर किलिंग को हम रजीनामे में कन्वर्ट कर देंगे। जब इसका पता हमारी लोकल पुलिस को चला, जब ये बात मीडिया के मशहूर हैं उन्होंने भी हाईलाइट की, जनाब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा नासिर खान दुरानी साहब को जब इल्म हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर हुक्म दिया डीआईजी साहब क्वाड को कि आप इसकी एक टीम बनाएं जो इनको मुकदमे के मेरिट तक पहुंचे और ऑनर किलिंग को खत्म करके एक सही तफ्तीश करे। तो उस पे एक डीपीओ कोहॉर्ट जावेद इकबाल साहब ने एक टीम बनाई। इस टीम ने भरपूर मेहनत की, इसके सारे मुलजमान को। मुझे ये बताइए कि क्या ये जमानत पे रहा हो जाएगा या इसको सजा मिलेगी? कानून में क्या ऐसी एफआईआर ऐसे है? इसके साथ जो पहले जो दफा 302 के साथ हमने जो ऑनर किलिंग का जो ताजा अमेंडमेंट हुई है वो सेक्शन ऑफ लॉ भी ऐड कर दिया है और ये किसी सूरत में इंशाल्लाह रिहा नहीं होंगे और इसकी ऐसी एक मिसाली सजा होगी ऑनर किलिंग के हवाले से कि जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लिए और दीगर पाकिस्तान के लिए भी एक मिसाल होगी। तारिक, मुझे ये बताइएगा कि इनकी जो बहनें हैं, इनके जो घर वाले हैं या इनकी सहेलियां, अभी तक वो लोग जो कि सो कॉल्ड आप फरमा रहे हैं जिरगा था, वो लोग इनको धमकियां दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो तो माशरे में अभी भी ताकतवर हैं। ये बात आपने ठीक कही। इसकी जो इनायत शहनवाज की जो दूसरी बहन है समात फरीन और इसकी जो तीसरी बहन है जो भी जिंदा है, इनको पहले डराया धमकाया भी किया और इनको धमकियां भी दी गई। फिर इनको डीपीओ साहब क्वाड और मैं खुद हम इनको मिले हैं। इनके घर में हमने सिक्योरिटी डिब्यूट कर दी है। इनके साथ हम 24 घंटे में ऑनलाइन हम राब्ते में होते हैं। इनको सिक्योरिटी देना ये स्टेट का, ये पुलिस का पहला फर्ज है। अब इंशाल्लाह ये हौसले में है। इनका एक ही भतीजा रह गया है जो स्कूल भी जाता है और रेगुलर आता जाता है, उसकी भी हम सुपरविजन कर रहे हैं और इंशाल्लाह इनको मुकम्मल अब नाउ बोथ ऑफ देम शी फील सेटिस्फाइड। बहुत शुक्रिया तारिक, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बहुत अच्छी बात की। मेरे साथ जो आलिया हैं और शाह साहब, मैं आपसे वक्फे के बाद आऊंगा तो आपसे बात करूंगा। मैं एक बात छोटी सी कहता हुआ रुखसत होता हूं, आपसे वक्फे पे जा रहा हूं और मैं अलामा साहब की मौजूदगी में आपको कह रहा हूं कि खुदा के वास्ते अपने थोड़े से मजे की खातिर गुनाह कभी ना करना। थोड़े की उसकी वजह पता है क्या है? कि वो मजा आपका बहरहाल खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जो गुनाह आपने उस मजे के चक्कर में ले लिया, खुदा की कसम वो कयामत तक नहीं, वो दोज़ख तक आपका पीछा करता है। एक वाक़े की खातिर आप इतना बड़ा अजाब इस दुनिया में डाल के जाते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें भी जो हैं वो उसको हल नहीं कर सकती। ये दिमाग कब चेंज होगा, कब जिरगे जो है वो नहीं होंगे, कब रियासत ताकतवर होगी, मुझे इस बात का नहीं पता। लेकिन मैं जब वापस आऊंगा तो मैं आलिया से जरूर पूछूंगा कि जो लोग अपनी बेटियों और बहनों और माओं को छोड़ के जाते हैं इनके दारों में, उनसे जब ये मुलाकात करती हैं तो उनकी गैरत कितनी और कैसी होती है। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। थोड़ी सी मुशक्कत अगर आपको करनी पड़े तो उससे भी ना डरिएगा, क्योंकि वो मुशक्कत जो आप करेंगे उसकी थकावट आपके जिस्म से ज़रूर दूर हो जाएगी। लेकिन उस मुशक्कत के लिए अगर आपको नेकी मिल रही है तो वो नेकी भी आपका जन्नत तक सफ़र करेगी। मैं यकीन कीजिए, जब इस तरह के वाक़यात के ऊपर बात हो रही होती है, मेरा जी नहीं चाहता कि मैं अक्ल को इस्तेमाल करूँ। मुझे लगता है कि मेरे हाथ में एक
حضرت عمر خطاب کا کوڑا ہونا چاہیے. اور بالکل حضرت عمر خطاب ٹھیک انصاف لے کر آتے تھے کہ وہ قطعی طور پہ ڈیلے نہیں کرتے تھے. جہاں جسٹس ڈیلے ہوتی ہے وہاں پہ پھر وہ جو عذاب آتا ہے اس کا وہ پھر ہمیں پاکستان کی مثال نظر آتی ہے. سمر من اللہ ہمارے ساتھ ہے. سمر بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. مجھے فرمائیے کہ اس ساری بات کا جو آپ کو علم ہے اس پہ ایک سوشل ورکر, ایک پاکستانی کی حیثیت سے, ایک عورت کی حیثیت سے, ایک ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے آپ اس پہ کیا ٹیک لیں گی؟ دیکھیے بلال صاحب, سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہے کہ آپ نے فالو اپ کیا, آپ اس ایشو کو بھولے نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جو ابھی طارق محمود صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ اس فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں. مطلب اگر کہیں پاکستان میں 1 2 3 اس طرح کی بھی مثالیں ملتی ہیں تو اس سے تھوڑی سی امید انسان کی بڑھ جاتی ہے. اور میری بات بھی ہوئی فرحین سے, میری ان کی کزن سے بھی بات ہوئی, وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ان پہ اتنا زیادہ پریشر ہے کہ وہ کسی طرح سے اس کو محبوب عالم کو معاف کر دے. لوکل جو کمیونٹی ہے, جو مشران ہیں, وہ سب مل کے آتے ہیں اور ان پہ پریشر ڈالتے ہیں. اور زیادہ تر جو اس طرح کی آنر کلنگ کے کیسز ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فیملی ان کو معاف کر دیتی ہے. ایک لمحہ دیجیے گا مجھے سمر, مجھے ایک لمحہ دیجیے گا. ہمارے ساتھ زہرا ہیں جو کہ مقتولہ کی بہن ہیں, ان سے میں بات کرتا ہوں. زہرا بہت شکریہ. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیسے اور کس طرح تعزیت کروں. مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کی فیملی میں یہ کیوں اس طرح کا مزاج ہے, یا اس قبائلی علاقے کی روایتیں اتنی پختہ ہیں کہ وہ اپنی بہن کو, بیٹی کو جرگے میں بیٹھ کے قتل کا فتویٰ دے سکتے ہیں اور اس کے بعد اس سے معافی منگوانے کے لیے پریشر کر سکتے ہیں تاکہ یہ محبوب عالم جو ہے یہ اور بہنوں اور بیٹیوں کو قتل کرے. اگر یہ واقعی سچ ہے تو پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیٹیاں اس ملک میں نہ پیدا کرے, کیونکہ ہم محبوب عالم کا کچھ کر نہیں سکتے, بگاڑ نہیں سکتے. جی زہرا. بہت شکریہ آپ کا. سما ٹی وی کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ نے کچھ, میں نے تو نہیں دیکھا تھا, لیکن اس سے پہلے کچھ لائنز آئی تھی, تو آپ جب خبر دیں تو ہم سے پوچھ کر دیں. ایک آپ کا یہ شکریہ ہوگا. دوسرا یہ کہ ہر ایک کی غیرت اپنے لیے ہوتی ہے, دوسرے کے لیے نہیں ہوتی. الگ سے قانون ہے, اپنے لیے الگ, دوسرے کے لیے الگ. بس میری بہن کا بھائی نہیں تھا, اس کا ابو نہیں تھا, تو اس کے لیے الگ قانون بن گئے تھے. اور میں کیا کہہ سکتی ہوں. یہ جو لڑکا ہے محبوب عالم, یہ سکا چچا ذات ہے, ریئل ریلیشن شپ ہے, آپ کا خونی رشتہ ہے یا رشتے کا ہے؟ بڑا ہے, 2 سال بڑا ہے شاید. تو یہ ایسا کیوں ہے, اس نے کیوں یہ ہاتھ میں اپنے لیا؟ جرگے نے اگر فیصلہ کیا بھی تھا تو محبوب عالم نے یہ قتل اپنے ہاتھ میں کیوں لیا؟ تو یہ اسے پتا ہے نا کہ وہ کتنا جیلس ہی تھا اس سے. کیوں جیلس تھا؟ جیلس تھا. ظاہر ہے وہ پڑھا لکھا نہیں تھا. میری بہن پڑھی لکھی تھی, ہم ساری بہنیں پڑھی لکھی ہیں. اس کے ابو ہینا کے ابو شاہ نواز نے ہمیں پالا ہے نا. ہم یتیم رہ گئے تھے, پہلے ہم یتیم تھے تو ہمارے چچا نے ہمیں پالا ہے. ہمیں کسی نے بھی نہیں پالا. چچا ہمارے سارے تھے, ماموں بھی ہمارے سارے تھے. تو ہمیں 1 بھائی 2 بہنیں, ہم یتیم رہ گئے. اس کے ابو نے امی سے نکاح کیا اور اس نے ہمیں پالا. اس کا ابو ہمیں پال رہا تھا, یہ ہمارے یتیموں کو پال رہی تھی. میرے بھائی کے اور میری بہن, چھوٹی بہن جو ہے فرین, اس کا جو یتیم بچہ ہے یہ وہ پال رہی تھی, اور اس کا اور کوئی گناہ نہیں تھا. مجھے بتاؤ, تمہیں انصاف کی امید ہے کہ واقعی یہ کیفر کردار تک پہنچے گا یہ شخص جس نے قتل کیا؟ امید ہے آپ کو؟ امید تو مجھے, پولیس تو اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہی ہے. ہمیں بھی مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے خاندان میں کیا ندامت اور شرمندگی ہے کہ غلط ہوا؟ کچھ کو ہے, لیکن کچھ تو ابھی تک اکڑ رہے ہیں. آپ کو تھریٹ کرتے ہیں؟ ہاں, تھریٹ بھی کرتے ہیں. کیا تھریٹ کرتے ہیں, کیوں تھریٹ کرتے ہیں؟
बस एक ही मेरा भतीजा है, मेरा एक ही भाई था, हम 6 बहनों का एक ही भाई था, एक ही भतीजा है। तो वो कहते हैं कि अगर कोई इसको मार दे फिर कल तुम लोग इसका भी हमें ब्लेम दोगे। कमाल है, खुदा की कसम कमाल है ना, कमाल है, वाह जीतपन है। इतने जीत है, इतने खुद को खुदा बनाया हुआ है इन लोगों ने। सच कह रहे हैं आप, बिल्कुल सच कह रही हैं, बिल्कुल सच कह रही हैं। आलिया, मुझे एक लम्हा दीजिएगा, मैं आपसे बात करूं। आपके पास बहुत सी बच्चियां और बच्चे जो हैं वो वालिदैन खुद भी छोड़ जाते हैं, या वो बच्चियां खुद किसी तकलीफ की वजह से आप तक पहुंचती हैं। आप अपने पूरे तजर्बे में मुझे बताइए, आपको ये मर्द की जो गैरत का एक, मैं क्या कहूं इस लफ्ज को, आप इसको कैसे देखती हैं? वो बाप, वो भाई, वो कौन लोग होते हैं जो इस बेशर्मी को गैरत कह देते हैं? जो गैरतमंद मर्द हैं उनको तो मैं सलाम करती हूँ, गैरतमंद है। लेकिन ये जो गैरत के नाम पे बेगैरत मर्द हैं, उनके लिए मैं आपको बताऊं भाई, जुआ खेलते हैं, बेटियों को जुए में हार जाते हैं, घर की औरतों को जुए में हार जाते हैं, कत्लो गारत करते हैं। अच्छा, बेटे जुए में हारे ना? बस अगर औरत कीमती नहीं है तो औरत से ही सारे फन करते हैं। औरत को बेवकत कहते हैं, और वो औरत इनकी जिंदगी में ना हो तो इनकी जिंदगी नहीं चलेगी। ये जो बच्ची हिना है, ये इनके खानदान का फख्र थी। इसको तो ये फख्र से नाम लेते हैं कि ये इतने मर्दों के होते हुए किसी ने उन यतीमों को नहीं पाला। इस औरत ने ये बेड़ा अपने सर उठाया है, और मुझे इतना दुख हुआ ये बड़ी सही बात की, बहुत बड़ी सही बात की, बहुत सही बात की। इन मर्दों को जो गैरत के नाम पे बात करते हैं, जिन्हें यही नहीं पता कि फख्र किसको कहते हैं और निदामत किसको कहते हैं, तो उनसे मैं क्या बात करूंगी और किन अल्फाज में उनसे बात करूंगी। और आपने बात की जिरगे की, बिलाल भाई, जिरगा यहाँ कराची शहर के ड्राइंग रूमों में हुआ करता है। जब बच्ची की शादी का फैसला होता है, जब बच्ची के जहेज का फैसला होता है, जब विरासत का फैसला होता है, तो यही बाप भाई ये जमा हो जाते हैं, बड़े लोग जमा हो जाते हैं, और वहां जाके बैठ के ये फैसला करते हैं कि लड़की को क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। और हद्दुल इम्कान कोशिश ये होती है कि जितना मुमकिन हो। बहुत शुक्रिया, मैं वापस आता हूं, मेरे साथ रहिएगा। गुलबखारी, आप इस सारी बात को आपने सुना है, आपकी इस पे क्या टेक है, किस तरह से आप इस पहलू को देखते हैं? मेरे ख्याल है 2-3 पॉइंट्स हैं, शुरू से करूं या आखिर से करूं। शुरू में एक बात गुलाले ने की कि उसके बारे में ये भी कहा गया एनजीओ वीमेन, ये जो नैरेटिव है ना, इसको स्टेट भी प्रोपगेट कर रही है एनजीओ वीमेन को या एनजीओ, यानी कि गाली है, ये स्टेट भी चाहती है कि ये ना हो। एनजीओज ना हो तो इस मुल्क में तालीम कौन दे, एनजीओज ना हो इस मुल्क में हेल्थ कौन दे? उन इलाकों में जहाँ हुकूमत नहीं पहुंचती वहाँ ये काम कर रहे हैं। मैं कहना ये चाह रही थी कि एनजीओज को आजकल प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, स्टेट को अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। दूसरी बात तारिक साहब ने की कि इंशाल्लाह ये होगा वो, ये देखें ओपन एंड शट केस है। बहुत अच्छी बात, ये ओपन एंड शट है। अगर इसमें सजा ना हुई और इबरतनाक सजा ना हुई, और सिर्फ कातिल को नहीं, सबको, जिन लोगों ने उस कातिल के सुलूकदार बने और कहा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की, सबको एक दफा ऐसा हो जाए। तीसरी बात, अभी बहन बात कर रही थी, देखें ये जो हमारी रियासत है ना, आप देख रहे हैं PSL का फाइनल होने जा रहा है, किस तरह पूरी रियासत इकट्ठी हो गई है अपनी शान के लिए, अपने वकार के लिए। हेलीकॉप्टर आएंगे, पूरी आर्मी आएगी, पूरी FC आएगी। मैं कहती हूँ आप PSL छोड़ें, इस लड़की के पीछे भेज दें। वाह, आपकी रियासत मैं कहाँ से लेकर आऊं? नहीं, आपकी जब रियासत इस तरह के जराइम को पीछे उसके जाएगी, इन बच्चियों और इन माँ और बहनों और बेटियों को हिफाजत देगी और इनके कातलों को इबरतनाक सजा देगी, ये खुद ब खुद खत्म होगा। ये मेरी और आपकी यहाँ बातें अच्छी बातें करने से नहीं होगा। रियासत को लीड लेनी। ये बात जो है, ये बुखारी साहिबा ने बहुत खूबसूरत की कि रियासत अगर PSL का इतना बड़ा हंगामा करने के लिए 30,000 पुलिस वाले जो हैं वो क्रिकेट मैच के लिए इकट्ठे कर रही है लाहौर में, तो क्या रियासत अपनी एक इस बच्ची को जो उसकी जिम्मेदारी है उसको नहीं लेना चाहती? गुलाले, आप कमेंट कर रही थी इस बात पे। मैं इसके ऊपर ये कमेंट, बिकॉज लीगली आई डू नॉट नो व्हाट, लाइक जो तारिक साहब ने भी कहा, लेकिन ये बात है कि विल ऑफ द गवर्नमेंट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन ऑल दीज इश्यूज। जैसे गुल बुखारी साहिबा ने कहा कि जब स्टेट मशीनरी एक चीज के पीछे लग जाती है तो सोल्यूशन निकल आता है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी हो जाती है, हर चीज हो जाती है। तो आई एग्री विद हर दैट अगर फॉर एग्जांपल औरत के इशू को या ऑनर किलिंग के या इस तरह के एक केस को एक केस समझ के भूल ना जाए और एक केस को
اسٹیٹ اس کے پیچھے پڑھے, اس کے ایشوز کو انڈرسٹینڈ کرے, تو آئی ایم شیور دیٹ دے ول فائنڈ اے سولوشن, دے ول فائنڈ دا کلپریٹ. اینڈ وہ جو نیریٹو کی بات ہو رہی ہے نا کہ پیپل ہو, ہم جیسے لوگ جو بات کرتے ہیں یا ہم جو اس طرح کے ان کے لیے کام کرتے ہیں, ہمیں انسٹیڈ کہ آپ اسٹگمیٹائز کرو, یو شوڈ ایکچولی لک ایٹ دا کور ایشو اینڈ ٹرائی ٹو سالو دیٹ. بڑی صحیح بات کی, بڑی صحیح بات کی. جی 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 بلال بھائی, اس میں 2-3 باتیں بہت اہم ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب اس وقت موقع بھی ہے. وہ یہ ہے, نمبر 1 بات کہ اس طرح کا جب واقعہ ہوتا ہے تو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو بھی سوچنا چاہیے, یہ ساری ہماری بہنوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیپٹل پنشمنٹ کی ان کو مخالفت نہیں کرنی چاہیے. کیپٹل پنشمنٹ اس بندے کو ہو, یقین کریں دوبارہ کوئی اس سے مراد ہے اس کو پھانسی دی جائے, اس کو سزائے موت دے دی جائے. میں اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کا ایک اصول ہے, کیا قاتل کبھی مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. آپ جتنے بھی اس طرح کے قتل دیکھتے ہیں اس کے پیچھے جو موٹیو ہوتا ہے کئی دفعہ جائیداد اور دولت بھی ہوتا ہے. تو اگر یہ امپلیمنٹ کر دیا جائے کہ قاتل مقتول کا کبھی وارث بن ہی نہیں سکتا, جو شریعت کا لا ہے, یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو کوئی قاتل معاف نہیں ہوگا, تو کوئی قاتل پھر قتل کرے گا ہی نہیں کہ مجھے تو ملنی نہیں وراثت, پہلے تو ملنے کا امکان تھا. بڑی صحیح بات ہے, کیونکہ یہی ہوتا ہے نا آنر کلنگز میں, خود ہی وہ کفیل ہوتے ہیں. میں تیسری ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو آنر کلنگ ہے نا, اس کو میرا مطالبہ ہے آپ سے بھی ان سے بھی, اس کو کبھی مذہب کے ساتھ نہ جوڑا جائے, کیونکہ مذہب کا قانون اور قاعدہ میں نے آپ کو بتلا اخلاق سے نہیں جوڑا جا سکتا, کسی چیز سے نہیں جوڑا جا سکتا. ایک بات بتاتا ہوں, قبائلی کلچر کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں ہمیں پروب کرنا چاہیے, ریاست کی ذمہ داری ہے, یہ ریاست ہی کی ذمہ داری ہے اصلاً کہ ان کو نشان عبرت بنائے. مجھے ایک بات, ریاست اپنے لیتے للوں سے تو باز آ جائے, لیکن ایک دور میں ابھی آپ نے حیا کی بات کی, ایک دور میں یہ حیا تھی کہ ایک بیٹی کی آواز پہ محمد بن قاسم یہاں پہ پہنچا تھا. وہ حیا اگرچہ ابھی ہمارے حکمرانوں میں نہیں ہے, جیسے بہن نے کہا پی ایس ایل کے لیے ہر چیز ہو سکتی ہے, ریاست کے اس کا مطلب ہو سکتا ہے, پھر وہ کرنے کی ویل ہی نہیں ہے, ویل پیدا کرنی ہوگی. اور صرف میں 2 باتیں کہنا چاہتی ہوں ان کی بات کے اوپر. پہلی بات یہ ہے کہ یہ صرف قبائل میں نہیں ہے, یہ ہر جگہ ہے, یہ لاہور میں بھی ہوتا ہے, سارے پاکستان میں, بالکل. یہ جو آنر کلنگ ہے یہ پورے پاکستان میں نمبر 1. اور جو آپ نے کہا نا کہ وہ بڑا نہیں, آپ نے کہا کہ کیپٹل پنشمنٹ کو مت کیجئے. دیکھیں وہ ایک بالکل اتنی فرق بحث ہے کہ میں کرنا ہی نہیں چاہتی, وہ بالکل صحیح بات, ٹھیک ہے, کرنی نہیں چاہیے. نہیں, میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ جو تعزیرات پاکستان میں سزائے وہ تو دیجئے, وہ تو دیجئے. سزائے موت ہے یا دہشت گردوں کو تو سزائے موت نہیں دے سکے, ہم کہاں جانے. جو سزا دیکھیں, جو مسئلہ آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ امپیونٹی بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں. اسی لیے جب انہوں نے بات کی وہ یہ کی کہ ان کا خیال تھا کہ وہ اس کو دبا دیں گے, وہ اس کو یوں کر لیں گے اور بعد میں وہ آنر کلیم کر لیں گے اور وہ پھر چھٹ جائیں گے. امپیونٹی کو ہم کو ختم کرنا ہے, رائٹ. جو بھی سزائے, چاہے وہ موت ہے, چاہے وہ 30 سال ہے, چاہے وہ جو مرضی ہے, وہ دی جائے. وہ پکڑیں, آپ کے سامنے بندہ ہے, آپ اس کو پکڑیں, آپ اس کو سزا دیں اور عبرت نہ کریں. گلبخاری آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس کے اوپر بھی اگر آپ نے پروسیس میں پڑھنا ہے تو پھر اس ملک میں سے آپ وہ ذکر جو کہ میں کہتا ہوں وہ معافی کے ساتھ نکال دیں. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حیا 70 شاخوں میں سے ایمان کی ایک شاخ ہے, لیکن جس کے پاس حیا نہیں ہے کہا کہ وہ آزاد ہے, پھر وہ جو چاہے کرے. جب آپ کی یہ بے شرمی, اتنی بے حیائی اس عروج تک پہنچ جائے کہ آپ اپنی بہن بیٹیوں کو, وہ رشتہ آپ کا خون کا نہ بھی ہو, آپ مسلمان ہیں یا نہ بھی ہو, آپ انسان ہیں, خدا کے واسطے اگر آپ ان کی سروں پہ چادر نہیں ڈال سکتے, اگر اپنی عزت نہیں کر سکتے, خدا کے واسطے پھر یہ بے حیائی جو ہے نا, یہ اللہ کی طرف سے آپ کو دیا ہوا ایک وہ قہر ہے جس پہ رسول نے کہا پھر جو چاہے کرو. کیا آپ ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہیں؟ وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. خواتین حضرات, ہم جب بات کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں, آپ کی اجازت سے بات آپ کا کہہ رہا ہوں, جب ہم ذکر کرتے ہیں نا صحابہ کا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, امیر المومنین کا, مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید تمسخر نہ کہیں خدا نہ خواستہ اڑا رہے ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر خطاب مجلس میں بیٹھے ہیں, ایک آدمی آرگومنٹ کر رہا ہے, آپ اس کو مارنے کے لیے کھڑے ہوئے, رسول نے حضرت عمر خطاب سے کہا عمر بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. پھر کہا عمر سے, جب وہ واقعہ ختم ہو گیا, میں مختصر کر رہا ہوں, کہا عمر نبوت اور اخلاق میں فرق پتہ ہے کیا ہے؟ پوچھا کیا؟ کہا صرف نبوت کا.
کیا خوبصورت بات ہے. یہ ہے اخلاق کا درجہ. یا تو ہم مذہب کی بات کیا نہ کریں یا پھر رسول کی بات کو مانا کریں, لیکن اتنی گراوٹ معاشرے میں یقین نہیں آتا. سمر من اللہ, آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, آپ کا کمنٹ. جی میں صرف یہی کہہ رہی تھی جی کہ ہم لوگ ابھی سزاؤں پہ بات کر رہے تھے کہ کیپٹل پنشمنٹ ہو کہ نہ ہو. میں صرف میرا یہ سوال ہے جی کہ آخر کیوں ہنا جیسی بچیوں کی جان جائے, کیوں قتل ہوں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں پریونٹ کرنا ہے اس طرح کے جو قتل ہوتے ہیں ان کو ہم ہونے ہی نہ دیں. اور وہ تب ہوگا اگر ہم سب سے پہلے ایک گھر سے یہ تبدیلی لائیں جہاں کہ ہم بیٹے اور بیٹی میں تفریق پیدا کرتے ہیں. ہم اپنے معاشرے میں کمیونٹی میں اگر جرگے ہیں تو وہ چھوٹی بچیوں ہی کو کیوں ایک قتل کو ختم کرنے کے لیے بدل صلح میں دیتے ہیں, یا ہم ایک بچی ہی کی کیوں قیمت لیتے ہیں شادی میں. تب ہم لوگوں کی غیرت کہاں ہوتی ہے؟ یہ غیرت کنوینئنٹلی اس طرح کے قتل میں ہم لوگوں کو یاد آ جاتی ہے. تو میرے لیے سب سے پہلے جی ہمیں ایک انفرادی لیول پہ, ایک کمیونٹی کے لیول پہ خود سوچنا ہوگا کہ اگر ہم لوگ اپنے آپ کو انسان یا مسلمان کہتے ہیں تو کیا ہم ایک بیٹی کو انسان سمجھتے ہیں؟ ہم اس کو وہ درجہ دیتے ہیں جو کہ ایک بیٹی کے لیے بشارت. تھیوری کے اندر ساری باتیں جو ہے نا سمر وہ بڑی اچھی لگتی ہیں, پھر ہم مثالیں دیتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیدہ بی بی فاطمہ کی. مجھے ایک مثال کوئی شخص جو ہے نا وہ فون کر کے بتائے, میں تمام لوگوں سے دوستوں سے کہتا ہوں مجھے بتائیے کہ جتنا احترام میرے محمد نے عورتوں کا کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اپنی بیٹی کا کیا, کسی صحابی کا نام لیجیے, حضرت عمر کا کیجیے, کمال ہے. لیکن اس کے باوجود عالیہ جب ماں باپ آپ کے پاس, آپ نے کبھی دیکھا ہے جب تبدیلی کی بات کر رہی ہیں, سمر کہہ رہی ہے کہ ذہن تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جو اپنی بیٹی پہ قتل کر رہا ہے, جو اپنی بیٹی کو چھوڑ کے جا رہا ہے, جو اپنی بیٹی کو اتنا ظلم دے رہا ہے کہ وہ بیٹی آپ کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے, یہ تبدیلی ہم لا سکتے ہیں؟ لگتا ہے آپ کو کہ آ سکتی ہے یہ؟ بالکل لا سکتے ہیں بلال بھائی. آپ بھی آواز آپ اٹھاتے رہیے, بالکل آپ یہ نہ سوچیے گا کہ اس آواز سے فرق نہیں پڑتا. آپ آواز اٹھاتے رہے, ہماری جیسی این جی اوز کام کرتی رہیں, یہ بچیاں بہتری پر آئیں گی. دیکھیے ایک ہوتا ہے انقلاب, جو ایک خونی انقلاب ہوتا ہے, جو سڈن ایک چینج ہوتا ہے, وہ اچھا نہیں ہوتا. جو تبدیلی آپ آواز بلند کرنے سے لا رہے ہیں, میں قانونی چیزوں دائرے میں لا کر چیزوں کو لا رہی ہوں, یہ صحیح انقلاب ہے. یہ ٹائم تو لے گا, تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن یہ دیر پا ہوگا. بچیوں کے ذہن بدل رہے. ایک چیز میں آپ سے کہہ دوں, ابھی بہن جو بات کر رہی تھی کہ ماؤں کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میرے پاس 2 ایسی بچیاں, میں علاقے کا ذکر اس لیے نہیں کروں گی کہ میں کسی خاص جگہ کا تذکرہ نہیں چاہ رہی, لیکن ان بچیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اس کے بھائی نے اس کو بیچنے کی کوشش کی, دونوں بہنوں کو. ایک بہن نے جب وقت قریب آیا تو خود بھی زہر کھایا اور بہن کو بھی کھلا کے روتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں مر جائیں گے, لیکن عزت سے ہم دونوں مریں گے. اس کے بعد باپ کو جب پتا چلا تو باپ اس کو لے کے جاتا ہے ہاسپٹل, اور ہاسپٹل میں جب پولیس کیس ہوتا ہے تو ماں اپنی بچیوں کے پاس آ کے کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ اگر بھائی کے خلاف تم نے نام لے لیا اور ایف آئی آر کٹوا دی تو میں یہاں ہسپتال میں تمہارے گلے دبا دوں گی. وہ دونوں بچیاں میرے پاس شیلٹر ہوم میں رہی ہیں اور بڑی باحفاظت رہی ہیں, اور باحفاظت ہمارے پاس سے وہ گئی ہیں. لیکن میں اس ماں سے کیا کہوں, اس ماں سے جو اپنے بیٹے کو تو اولاد سمجھتی ہے اور اپنی بیٹی سے اس قسم کا فرق کر رہی ہے. بیٹی کو نہیں سمجھتی. یہ آپ کی بات بالکل بجائے. اور یہ جو بات آپ نے کی نا کہ آپ جیسی این جی اوز اور ہماری آواز, یقین کیجئے کہ میں یہ لوگوں سے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سالم کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو جا کے کبھی دیکھیے گا. یہ عالیہ جو ہیں یہ عمر میں مجھ سے چھوٹی ہیں, لیکن انہوں نے بات جو کی ہے نا وہ ایک ماں کے درجے کی ہے کہ ہم کرتے رہیں گے, ہم اپنا حصہ ڈالتے جائیں گے. اتنی پازیٹیو کریکٹر کی اگر عورتیں موجود ہونا اس معاشرے میں تو پھر تبدیلی ضرور آئے گی, یہ میری امید ہے. جہاں پہ میں اس بات کو بھی بہت ادب کے ساتھ گل بخاری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, باپ بھی انوالو تھا اس کیس میں جس میں بیٹی نے صرف ایک شادی کروائی تھی اپنی سہیلی کی, انہوں نے اس کو کار میں جلایا تھا, پھر کار کو نیچے پھینکا تھا, جلی ہوئی بیٹی کو, اور یہ بھی جرگے کا فیصلہ تھا, اور اس کے بعد اس مقدمے پر بھی کچھ نہیں بننا. یہ جو تبدیلی کی ہوپ ہے آپ کو, یہ کس سے ہے؟ دیکھیں آپ سے اور مجھ سے اور ان سے ہی ہے, کیونکہ یہ جو سائیکالوجی ہے, یہ جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ کی دوسری مہمان ہیں جو ادھر بیٹھی ہوئی, ہم لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے. ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ ایک آلموسٹ بیماری کے لیول کی ان کی کلچرل ویلیوز ہیں, رائٹ. جو باپ بیٹی کو جلا سکتا ہے, جو ماں بیٹی کو مار سکتی ہے, یا جو کزن یا چچا جس نے پالا ہے,
یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، لیکن علاج یہی ہے کہ آپ بھی بولیں، میں بھی بولوں، وہ بھی بولیں، یہ بھی بولیں، لیکن بولنے کا ہمارا ایک فوکس اور ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ ٹارگٹ ہمارا، دیکھیں میں تو جا کے ان کو پکڑ نہیں سکتی نا، ٹارگٹ ہمارا ہماری پارلیمنٹ ہے، ہماری حکومت ہے، ان کو ہمیں مجبور کرنا ہے، ان کو ایکسپوز کرنا ہے، ان کو کہنا ہے کہ یہ تم کرو کام۔ اس سے پہلے ہمیں ایک اور کام کرنا ہے، ہمیں ان لوگوں کو تعلیم دینی ہے، کیونکہ میٹرک فیل جو ہے، میٹرک پاس جو ہے، وہ آپ کی تعلیم کا انچارج اس ملک کے اندر بن سکتا ہے، اور وہ بھی ہائر ایجوکیشن کا۔ یہ تبدیلی کہاں اور کیسے آئے گی؟ آخری جملہ چاہتا ہوں، وقت بالکل ختم ہو رہا ہے۔ یہ اخلاق کے حوالے سے آپ نے ایک واقعہ بتایا تو ایک جملے میں بتاتا ہوں کہ جیسے حضرت عمر کا آپ نے نبی کریم کا واقعہ بتایا، مسجد النبوی جہاں پہ نماز پڑھنے کی فضیلت آپ کو پتا، سب کو پتا ہے، وہاں پہ ایک بدو آ رہا ہے اور قضائے حاجت شروع کر دیتا ہے، اور صحابہ اس کو نہیں روکا، آپ نے صحابہ کو روکا، اس کو نہ روکا، اس کو یہ اخلاق کی مثال، اور اس اخلاق کے اوپر وہ اسلام لے کر آیا۔ تو پھر نبی کریم کے گلے میں پٹا اس نے ڈال کے بدو نے کھینچ رہے ہیں، نبی کریم کی آنکھیں ابھر رہی ہیں لیکن مسکرا رہے ہیں۔ یہ واقعہ بہت شکریہ بخاری صاحب، بہت بہت شکریہ۔ باقی مہمانوں کا بہت ادب۔ میرے پاس بہت سے سوالوں کے جواب نہیں ہے، میرے پاس کسی بھی سوال کا جواب نہیں ہے، سوائے اس کے کہ شرمندگی ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کے بعد ہمیں ان واقعات پہ بات نہ کرنی پڑے۔ حضرت عیسیٰ نے قبر میں سے ایک مردے کو اللہ کے حکم سے جب زندہ کیا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تیرا، کہا کہ میں وزن اٹھانے والا پانڈی تھا، کلی تھا یعنی کہ، تو ایک صندوق اٹھا رہا تھا میں اپنے سر پہ، اس میں سے ایک لکڑی کا تیلا نکال کے میں نے دانت میں پھیرا، آج تک میں اس کا حساب دے رہا ہوں۔ خدا کی قسم اگر آپ کو خدا پہ یقین ہو تو اس طرح کے واقعات اس ملک میں کیا کہیں بھی پیدا نہیں ہو سکتے۔ کیا آپ کا خدا سچا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آپ کو سوچنا ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔